بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اختر عزیز ایڈوکیٹ۔ سب سے پہلے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شادی کے لیے عمر کا تعین، کہ شادی کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے۔ 1875 میں ایک قانون بنا تھا جس میں عمر کا تعین اور اس کی تصدیق کر دی گئی تھی۔ کرسچن ایکٹ میں 21 سال عمر ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ان کی 21 سال سے کم عمر کو نابالغ قرار دیا گیا تھا کرسچن ایکٹ میں، جو 1872 میں بنا تھا۔ اور اس کے بعد اگر والدین کرسچن کے عیسائیوں کے ایگری ہوں دونوں طرف سے تو وہ 21 سال کی عمر سے کم میں بھی وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہے نا لڑکے کی عمر 18 سال ہونی چاہیے۔ اس سے قبل ازیں لڑکی کی عمر 16 سال ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے نا اس کے لیے بھی 18 سال قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح بچپن کی شادی کی بابت 1929 میں ایک ایکٹ بنا گیا تھا جس میں کہ اس میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی کہ بچپن کی شادی یا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے نا کم عمری کی شادی میں 2000 میں ایک قانون بنا تھا جس میں جو لوگ مائنرس یا بچپن کی وہ کرتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں بچیوں کی، تو اس کے لیے خاتون کے لیے جب بالغ ہوتی ہے تو 2000 میں ایک ایکٹ بنا تھا جس میں وہ حق خیال و بلوغ کو استعمال کر کے وہ اپنے نکاح کو منسوخ کروا سکتی ہے۔ وہ لڑکی جس کا نکاح پہلے ہو چکا ہو اور اگر وہ بلوغت کی عمر تک یعنی 18 سال پہنچنے کے بعد وہ اس حق کو استعمال کر سکتی ہے اور اپنے نکاح کو جو ہے نا وہ منسوخ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا مختلف بچپن کی شادی یا نکاح کی بابت مختلف قوانین بنائے گئے تھے، یا وہ لوگ جو قرآن پاک سے شادیاں کر دیتے تھے بچیوں کی تو اس کے لیے 258 تعزیرات پاکستان کی 298C کے تحت ان کے لیے سزا مقرر کی گئی تھی، اور اس کی سزا 3 سال سے لے کر 10 سال تک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ قتل کے بدلے میں سوارا یا ونی کی شکل میں بچیاں دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی سزا کا تعین کیا گیا ہے، اور اس کی سزا جو ہے 3 سال سے لے کر 7 سال تک ہے، اور ایسی شادی کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اب ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح ہو سکتا ہے لڑکی کا یا نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو ایسا تھا کہ ولی کی اجازت کے بغیر کوئی لڑکی شادی یا نکاح نہیں کر سکتی تھی، لیکن بعد ازاں اور 2015 میں فیملی ترمیمی ایکٹ کے تحت بھی ولی کی اجازت اور نکاح کے اندر اور شادی کے اندر ولی کی موجودگی کو لازمی قرار نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، اور یہ جو لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کافی ساری خواتین دارالعمان میں موجود ہیں، کافی ساری خواتین لوگ جو ہے نا جیلوں کے پیچھے بند ہیں، اور کافی سارے جو ہے نا والدین کو ذلت اور خفت کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور ان کو بے عزتی برداشت کرنی پڑتی ہے اس قانون کی وجہ سے کہ کسی نکاح میں کسی شادی میں ولی کا ہونا موجودگی لازمی نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں جو ہے نا ولی کی اجازت اور لڑکی کے نکاح کے اندر اس ولی کون ہے، سرپرست ہے یا والدین ہے، ان کی موجودگی لازمی نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے خود شادی کر سکتی ہے۔ اب سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے جبری نکاح۔ اسلام میں جبری نکاح کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ ایجاب و قبول یہ بھی یہی چیز ہے کہ ایسی شادی کو جائز قرار دیا گیا ہے جس میں جو ہے نا لڑکی بھی ایگری ہو اور لڑکا بھی ایگری ہو، دونوں کو رضامندی اس نکاح کے لیے لازمی ہے۔ زبردستی کے نکاح میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 366 اس بابت ہے کہ جو لوگ اغوا کر کے زبردستی شادی کرتے ہیں، جعلی نکاح کرتے ہیں، زبردستی انگوٹھا لگواتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اس کے لیے سزا کا تعین کیا گیا ہے، اور اس کی سزا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 366 کے تحت 10 سال اس کی سزا ہے۔ اسی طرح نفاذ حدود آرڈیننس کی 1979 کی دفعہ 11 کے تحت بھی اس کی سزا عمر قید ہے، 30 کوڑے ہیں، اور اس کے لیے جرمانے کی سزا بھی ہے۔ جبری نکاح، جبری شادی جو والدین اپنی بچیوں کو مجبور کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں کر سکتے، اور وہ ذمہ دار ہیں اور وہ قانون کی نگاہ میں مجرم ہیں۔ اب سب سے بڑی چیز اور اہم چیز جو ہے وہ ہے تجدید نکاح۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کے لیے ہر شخص کو علم رکھنا بالکل لازمی ہے کہ تجدید نکاح کیا چیز ہے۔ ایک ہوتی ہے طلاق بائن، ایک ہوتی ہے طلاق رجعی۔
तलाक बाइन वो होती है जो 3 बार, तलाक सलासा जिसे कहते हैं, 3 बार एक साथ दी जाती है तलाक बाइन। तो ऐसी सूरत में जो है ना इस्लाम में तलाक को से सख्त नफरत की गई है, नापसंदीदा फेल करार दिया गया है। लेकिन तलाक बाइन की सूरत में तजदीद निकाह नहीं हो सकता। जो लोग एक साथ इकट्ठी दे देते हैं तलाक, तो उनमें फिर रजू नहीं होता। तो इस तरह जो है ना तजदीद नहीं हो सकती, दोबारा जो है ना वो आपस में निकाह नहीं कर सकते। एक होते तलाक रिजी। तलाक रिजी क्या चीज़ होती है? वो एक तलाक देते हैं यूनियन काउंसिल में, फिर महीने के बाद दूसरी तलाक देते हैं, फिर उसके बाद तीसरी तलाक देते हैं, तो वो मौसर हो जाती है। इस दौरान सालिसी कौंसिल जो कोशिश करती है सुलह कराने की, नाकामी की हालत में तलाक हो जाती है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में इद्दत की पीरियड के दौरान, मुद्दत के दौरान भी वो तजदीद कर सकते हैं, दोबारा आपस में फरीक़ैन निकाह कर सकते हैं, दोबारा आपस में मियाँ बीवी बन सकते हैं। इसके लिए हलाले की जरूरत नहीं है। लेकिन तलाक बाइन की शक्ल में जो यकदम एक साथ 3 तलाक़ें देते हैं, उसकी सूरत में हलाले की ज़रूरत होती है और हलाला करना पड़ता है, उसमें तजदीद निकाह नहीं होता। अब इसी तरह जो है आगे, इसके अलावा आगे जो होता है तजदीद निकाह की बाबत जो है ना अदालत की तरफ आते हैं कि अदालत की तरफ से जारी करदा एक तरफा डिग्री, उसको भी एक तलाक तस्वर किया जाता है। अगर अदालत एक तरफा डिग्री जारी कर दे या कंटेस्टेड डिग्री जारी कर दे तलाक निकाह की, तनसीख निकाह की, तो ये भी, इसमें भी तजदीद निकाह हो सकता है, क्योंकि अदालत की तरफ से जारी करदा डिग्री को एक तलाक तस्वर किया जाता है, जब तक कि तलाक यूनियन काउंसिल के अंदर उसका इंदराज ना हो और यूनियन काउंसिल उसका मौसर शुदा सर्टिफिकेट जारी न करे, और इसके बाद इद्दत की मुद्दत न गुजर जाए। हालांकि इद्दत की मुद्दत के दौरान अदालती तलाक होने के बावजूद फरीक़ैन रजू कर सकते हैं, दोबारा आपस में निकाह पढ़वा सकते हैं, दोबारा एक घर बसा सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना हलाले की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए काफ़ी सारे कवानीन बनाए गए हैं कि ऐसी सूरत में जो है ना आपस में जो है ना रजू कर सकते हैं फरीक़ैन। और अदालती डिग्री, इसमें ख़ास तौर पर आजकल के रुझान बढ़ गए, जो भाग कर शादी करते हैं लड़कियां, जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं, तो वो खुफिया तौर पर किसी भी जगह पाकिस्तान में तनसीख निकाह का दावा फाइल कर देती हैं। तो ऐसी सूरत में अगर मियाँ बीवी आपस में रजू करना चाहें तो दोबारा निकाह पढ़ाकर एक घर बना सकते हैं, उसमें कोई हलाले की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए किसी किस्म की ममानियत इस्लाम में और कानून में नहीं है। शुक्रिया। मोहम्मद अख्तर अजीज़। अगर कोई किसी किस्म का मशवरा चाहिए तो मुफ्त में मशवरा दे सकते हैं। नंबर नोट कर लें 030049666271, 0349666271। मोहम्मद अख्तर अजीज़ एडवोकेट। कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताकि मज़ीद मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।